من اللہ کا اضافی نوٹ، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو لائیو دکھانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایک عام کہتی نہیں ہے، خاص کہتی ہیں، تو ان کو لائیو دکھانا چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پہلے دن ہی انہوں نے جب کہا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے گا، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جسے لائیو دکھایا جا رہا ہے. اگر اس سے پہلے ایک نظیر بن چکی کہ جو بھی اہم مقدمات ہوتے ہیں جن کا قوم ساری جو ہے وہ اس کی دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیوں کر جو ہے استثناء کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے. تو میرا خیال میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ اضافی نوٹ تھا یا اختلافی نوٹ تھا جسے آپ کہتے ہیں، یہی قانون کی جو ہے صحیح میں سمجھتا ہوں تشریح کی گئی ہے. آئین میں بھی برابری کا سلوک ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر دیگر اہم مقدمات کو لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی ہونا چاہیے تھی. سو میں بہت ادب سے عرض کروں گا چیف جسٹس اور باقی محترم 3 جج صاحبان سے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور محترم جو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ لائیو دکھائیں. دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہاں ہو چکا. اول تو محترم عمران خان صاحب کو جب انہوں نے خواہش کی کہ میں اپنا جو ہے موقف خود بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا جو ہے بطور مدعا علیہ رسپونڈنٹ کے میں ہی اپنا کیس آرگیو کرنا چاہتا ہوں، دفاع کرنا چاہتا ہوں اس فیصلے کا جو 5 رکنی جج صاحبان نے نیب کی جو ترامیم تھیں ان کو مسترد کیا کہ وہ پرسن اسپیسیفک بھی ہیں اور وہ آئین سے متصادم بھی ہیں. تو پھر ان کو یہی عدالت میں طلب کرنا چاہیے تھا، عدالت عظمیٰ میں ان کو حکم دینا چاہیے تھا کہ ان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ روبرو اپنے استدلال بیان کر سکیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سابقہ وزیر اعظم جس کو 45 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیو پروسیس آف لا نہیں مہیا فراہم کیا گیا اور غلط ان کو پھانسی دی گئی جسٹس ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کو. تو اگر ان کو یہاں طلب کر کے اسی عدالت میں اسی کمرے میں جو اس وقت چیف جسٹس صاحب کا کمرہ ہے، اور ان کو ان پرسن سنا گیا، 3 دن ان کو ان پرسن سنا گیا، تو پھر کون سی ایسی امر مانے تھی کہ عمران خان صاحب کو یہاں طلب نہیں کیا گیا. تو اس لیے پہلا تو ان کو طلب کر کے جو ہے ان کا موقف، ان کا استدلال نہ صرف سننا چاہیے، کیونکہ جو آپ کی روبرو جو باتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں وہ ویڈیو لنک ہم نے دیکھا ہے. ہمیں بھی یہ استثناء ہے کہ ہم لاہور سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن یقین کیجئے گا کہ وہ جو ہے کمیونیکیشن نہیں بن پاتی ہے جو سامنے کھڑے ہو کر جو بحث و تمیز کی جاتی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے. ٹھیک ہے، ماڈرن ڈیوائس آ گئی تکنیکی، لیکن یہ کہنا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اللہ معافی دے، اگر ریاست جو ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے یہاں تک پیش نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس حکومت کو میرے خیال میں اور اس ایڈمنسٹریشن کو مستعفی ہو کے گھر چلا جانا چاہیے. اگر یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل یہ غلط بہانہ سازی، ہیلا سازی جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قوم کو نہیں دکھانا چاہتے تو یہ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ آرٹیکل 25 اس کا جو ہے، اور پھر آگے ہی جو ہے عوام کو آرٹیکل 19 میں آگے ہی ان کا حق ہے، ان کا فرض، آپ کا فرض بنتا ہے قوم کو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں قوم کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تاریخی امر ہوگا کہ ایک شخص جو بابا سلاسل ہے کئی مہینوں سے جو ہے وہ جیل کے صحبتیں کاٹ رہا ہے، اور جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی نہیں سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب سبھی سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، سب سے بڑی جماعت کے پاکستان کے سربراہ ہیں، تو پھر ان کا لاکھوں کا لکھا ہوا ہے، ملینز جو ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کو چاہنے والے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو سائلنٹ ووٹر ہے پاکستان کا وہ بھی عمران خان کو سننا چاہتا ہے، اور عمران خان سبھی کی دل کی دھڑکن ہے. تو ایسے میں اگر محترم
عمران خان صاحب کا موقف قوم کو سنایا جاتا ہے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ وہ لائیو اسٹریمنگ اس بنا پہ نہ کی جائے کہ یہ تکنیکی مسئلہ ہے. ارے بھائی تکنیکی مسئلہ، ٹیکنیکل اس میں کون سی بات ہے؟ سارا الزام ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں، یہ پرسن اسپیسیفک تھی. محترم نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، ان کے خانوادے کو، سبھی کو جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے تھی. اور اتنا زیادہ جو قائم کیا گیا ہے، اس پر استوار کیا گیا، سالہ سال سے تفتیشیں ہوئی. نہ صرف جو ہے پاناما لیک کی تفتیش ہوئی، نہ صرف براڈ شیٹ ایک کمپنی جو پاکستان نے جو انگیج کی تھی اس نے دنیا ساری میں ایسٹس ان کے نکال کر سامنے لائے. نہ صرف یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک جے آئی ٹی بنی جس میں افواج عسکری قیادت کے لوگ بھی موجود تھے، اور ان کی سربراہی میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ 10 والیومز ٹرک بھر کر آیا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے آپ نے ردی کے ٹوکری میں اس طرح پھینک کر جو ہے بری کیا، اس طرح سے صورت کے ساتھ، تہذی کے ساتھ. اور پھر ماشاءاللہ درہ اس پر یہ ہے، فائنانس منسٹر صاحب بھی بری ہو گئے، پرائم منسٹر موجودہ وہ بھی بری کر دیے گئے، ان کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا، محترم نواز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا. اور جو ہے ان کے فرزندان جو حسن اور حسین 7 سال کی مفروری کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور ایک ہی دن میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو تینوں کیسوں میں سے ماشاءاللہ بری کر کے وہ کرتی ہے، اور دودھ کے دھلے ہوئے پوتر ہو جاتے ہیں. یہ ہے نیب کا جو ترامیم کا مسئلہ تھا. سو اگر آپ اس طریقے سے قوم کا ضیاع کس نے کیا؟ اتنے سالہ سال پر محیط اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا، اور اس پر ٹیکس پیئر کا پیسہ لگایا گیا. اور اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس ہے کا نہیں ہے، تکنیکی مسئلہ ہے. وہ بھائی اس میں تکنیکی مسئلہ کون ہوا؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ماشاءاللہ سائفر کے کیس سے عمران خان کو بری کیا. کوئی اس کا جواب دے گا؟ کوئی جواب اس کا دے گا کہ آپ نے غدار 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 کی رٹ لگا کے آپ نے کہا جی اس نے جو ہے پاکستان کے جو سینسیٹیو حساس چیزوں کا اس نے انکشاف کر دیا، اور آئین کی جو ہے اور قانون کی اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی. اور جب اس طرح سے بری ہوا، کوئی اس کا جواب دے گا کہ آپ نے 10 مہینے عمران خان کو اندر رکھا، منقطع رکھا عوام سے؟ کوئی اس کا جواب دے گا جو بار بار کہتا ہے القادر کیس میں کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا، وہ سب سے بڑا چور ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ وہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا اور سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا؟ تو خدارا قوم کو اب اتنا بے وقوف مت بنائیے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 سال سے آپ نے موجودہ ایک ترمیم کر کے آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کی 5 سال سے 2 سال سزا کر دی، جو غلط کیس قائم کرتا ہے. اور چلو اس کو 2 سال تو سزا دو، کسی کو کچھ تو کرو. 5 سال سے آپ نے 2 سال کر دی سزا آرڈیننس کے ذریعے، اور آپ نے 14 دن سے 40 دن بڑھا دی اس کی جو ہے محبوسی آپ نے 14 سے 40 دن بڑھا دی تاکہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جائے ایک جھوٹے مقدمات میں دائر کرتے ہوئے. پنجاب کابینہ بلینکٹ ایک کور دے رہی ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے پرچے درج کیے جائیں. وہ میں نے چیلنج کی ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بلینکٹ بلا کوئی دیے ثبوت، بلا کچھ وہ دیے ہوئے کہ یہ الزامات ہیں، یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، بلینکٹ پنجاب کی کابینہ نے منظوری دی ہوئی ہے؟ وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. اور اب وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ یہ او بھائی وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے جیل کے اندر. اور عمران خان نے پچھلی تاریخ پر یہاں سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے یہ جیل جو ہے. تو وہاں تو مجھے بھی، یعنی میں فارمر گورنر ہوں، فارمر اٹارنی جنرل پاکستان، فارمر جو ہے فیڈرل منسٹر ہوں، سٹنگ ایم این اے ہوں، پاؤں سے لے کر سر تک تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی چیز اندر تو نہیں لے کے جا رہے. حالانکہ مجھے استثناء ہے، ایئرپورٹ پہ بھی نہیں ہو سکتا بلو بک کے حساب سے، لیکن وہاں بھی میری تک ایک ہر چیز کی تلاشی، اور واپس جب آتے ہیں پھر تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی کاغذ کوئی چیز جو ہے ساتھ تو نہیں لے گئی. اور ہمیں وہاں شکایت کرنی پڑتی ہے
जज साहब को कि जनाब इनको अपने बेटों के साथ भी बात करने नहीं दी जा रही, कम से कम एक मरतबा इनको अपने बेटों के साथ बात तो करने की इजाजत दी जाए। और वो जज साहब ऑर्डर करते हैं तो तब जाके कहीं वो भी एक दफा खाल में महीने में कहीं बात हो जाए। तो फिर ट्विटर अकाउंट से चला सकते ही नहीं है इमरान खान। आपने उनकी खिलाफ जो है विच हंटिंग करके आप FIA को भेज रहे हो उनके बयानात लेने के लिए, और उस पर जो है पता नहीं एक तमाशा ड्रामा रचा रखा है। 71 का सानिया की बात होती है तो 71 का सानिया देखें, जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। 71 का सानिया बुनियादी था क्या? बुनियादी यही था कि हमने मैंडेट जो है अवाम का तस्लीम न किया। जो मैंडेट इलेक्शन में मिला था, जो एक पार्टी को मिला था अवामी लीग को, हमने उसको देने से, मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके कितने खौफनाक नताइज हमें मिले और हम उस पर जो है नहीं करते। अरे भाई उस पर बनाओ, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाओ, जो भी अवामिल हैं उस पर, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको फांसी लगाओ जिन्होंने इस मुल्क को दो लख्त किया है। खुदा का खौफ करो। अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हो गद्दार हो गए, गद्दार हो गए। ओ भाई इतना बड़ा सानिया हुआ, क्या फिर अगर हम कहते हैं क्या फिर अब अवाम को जो है धुतकार कर उनके मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करके फॉर्म 47 के जरिए हारे हुए को जिताकर और वजीर आजम बनाकर रियासत पे कब्जा करके गासबाना आप समझते हो कि इस तरह से पाकिस्तान चल जाएगा? तो फिर क्या हम कोई गलत बगावत कर रहे हैं? हम तो सिर्फ आपको उस जो है सियासी सियाको सबाक में और आपके अपने माजी के सियाको सबाक में आप तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हमारा जान का, हमारी खून का आखिरी कतरा भी जो है इस मादर वतन के दिफा में लगेगा इंशाअल्लाह, और हम लगाएंगे। हम पाकिस्तान को महफूज और ताकतवर और मजबूत देखना चाहते हैं, और यही इमरान खान की अज़्म है कि वो ना डील करेगा ना वो मुल्क छोड़कर जाएगा। उसका मरना जीना इसी धरती में है और वो अवाम को मुक्तदर करके छोड़ेगा, और यही आइन की मंतहा है। इमरानी मुआहदा आइन है, अगर आइन पर आप अमलदारी नहीं करेंगे तो फिर एक खौफनाक नताइज के लिए आप कौम को तैयार करें। यही हम मुतबन्ने कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं बार बार, और इस पर जो है अगर आप फतवे देते हैं तो फिर आपकी भले क्या कह सकते हैं हम आपको। सर आज इमरान खान साहब को दिखाने पर तो पाबंदी है, लेकिन आप इमरान खान साहब को देख के आए हैं, थोड़ा सा स्केच बताइएगा आवाम को कि उन्होंने क्या पहना हुआ था, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, थोड़ा सा बताइए। आप मेरे ख्याल में वो वायरल करना चाहते हैं क्योंकि लोगों के लिए हॉट फेवरेट हो जाएगा वो, और लोग वही खरीदना शुरू कर देंगे। उन्होंने जो पिछली मर्तबा एक वो टी शर्ट पहनी हुई थी ब्लू कलर की, वो इतनी वायरल हुई कि सभी ने की हुई है। आज भी आपने देखा कि उन्होंने जो कलर की स्कीम में शलवार फिरोजी पहना हुआ था, फिरोजी, और फिर जो नीचे ट्रैक सूट वाली जीन्स या वो ट्राउजर पहनी हुई थी, वो भी एथलेटिक थी। और माशाअल्लाह अगर इमरान खान को एक सिंबलाइज करते हैं लोग, अपने जो है एक आइडोलाइज करते हैं लोग अपनी कायद की हैसियत से, तो यकीनन आप देखेंगे कि इससे, उनके इस इमेज से, इस तस्वीर से ही उनका जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर होती है, और वो एक इंस्पिरेशन है। वो लोग उसे आइडोलाइज करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका बैठना देखें, ऐसे लगता है जैसे वो मुआयने पर आए हुए हैं और किसी का जो है वो देख रहे हैं कि ये क्या माशाअल्लाह हो रहा है। क्या कर रहे हैं क्लास में? तो मुझे यकीन है कि इमरान खान का जो अज़्म है, जो इरादा है, जो माशाअल्लाह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो डटे हुए हैं और वो आवाम का हक इंशाअल्लाह दिला कर रहे हैं।